MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من عذاب النار. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. شہر نشین پر تشریف فرما بزرگ علماء اور معزز حاضرین اور ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بجا لانے کے بعد مرکز السلام کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین مسجد قائم کی اور یہ بہترین پروگرام منعقد کیا، اور خاص طور پر اس پروگرام کے لیے جو موضوع کا انتخاب کیا، جو انتہائی اہم اور بہت ہی ضرورت والی چیز ہے. موضوع ہے فلاح انسانیت. فلاح انسانیت سے مراد انسانیت کی جیت، انسانیت کی کامیابی. اور جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے محرمات کے منفی اثرات انسان کی ترقی و فلاح و بہبودی میں. یعنی میں اصل میں میری اس تقریر میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر اللہ نے کسی بھی چیز کو حرام قرار دیا، اسے کرنے کے بعد انسان کی ترقی میں کیسے انحطاط اور تنزل اور جھول پیدا ہوتا ہے. یہی ہے موضوع جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے. عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی، اور آدم کو اللہ نے چار شرفوں سے بخشا. اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور اللہ نے آدم کے اندر اپنی روح پھونکی، اور اللہ نے ملائکہ سے آدم کے سامنے سجدہ کروایا، اور اللہ نے آدم کو وہ تمام نام سکھائے جس کی ضرورت تھی آنے والی انسانی نسل کے لیے. اور جب اللہ نے آدم کو بنا لیا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا، اور بقیہ جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں اللہ نے حلال قرار دیا. دیکھیے، الفاظ پر غور کرنا ضروری ہے. میں نے کہا کہ بعض چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اور بقیہ تمام چیزیں حلال ہیں. حرام کردہ چیزیں بالکل مختصر ہیں، گنتی کے چند ہیں، اور جتنے بھی دوسری چیزیں ہیں یہ سب اللہ نے حلال قرار دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین. اے آدم اور آپ کی بیوی حوا، یاد رکھنا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے. لیکن انسان کا تقاضا تھا، بشری تقاضا تھا، ان دونوں سے وہ غلطی سرزد ہو گئی، دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سب سے پہلے ان کے سطر کھل گئے. سب سے پہلے ان کی سطر کھلنے کی وجہ سے وہ بے قرار ہوئے، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جنت میں دوڑ لگاتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک چیز اچھی طریقے سے ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جن چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا
ان چیزوں پر عمل کرنا جسے اللہ کے نزدیک نافرمانی کہی جاتی ہے، جس کے لیے گناہ اور جس کے لیے معصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے. اگر وہ نافرمانی کرے گا، گناہ کا ارتکاب کرے گا، تو اسے ڈھیر سارے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. تو اس واقعے کے اندر، آدم علیہ السلام کی اس واقعے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جب گناہ کیا تو ان کی عزت پر حملہ ہو گیا. اور یہاں پر ایک اہم سوال آپ کو سمجھ لینا چاہیے، کیا جب آدمی غلطی کرتا ہے، کیا جب آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے اثرات اس آدمی پر اور معاشرے پر، دوسروں پر پڑتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ معنی یہ کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، کیا اس کے گناہ کرنے سے دوسروں کو نقصان ہوگا؟ کیا اس کے گناہ کرنے سے اسے دوسرے نقصانات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے. بعض لوگوں کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی میں غلطی کرتا ہوں تو اس سے نقصان کیا ہے. اور بعض لوگ آگے بڑھ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. ہر آن، ہر قدم میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ مت کریں، یہ حرام ہے، فلاں ٹرانزیکشن حرام ہے، فلاں کام حرام ہے. یہ ہر چیز میں بار بار یہ حرام حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ چیز کو لے کر بعض لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی چیز کو حرام قرار دیا، یاد رکھ لے اس میں کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بعض کی حکمتیں ہم جانتے ہیں اور بعض کی حکمتیں ہم نہیں جانتے. بعض جب کہا گیا کہ یہ چیز حرام ہے تو آدمی غور کر کر کہتا ہے کہ ہاں بھائی اس میں فلاں چیز کا نقصان ہے اس لیے یہ حرام قرار دیا گیا. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حکمت کا علم نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ حرام میں کسی بھی فائدے کا امکان نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے، اہل علم نے کہا کہ اللہ نے اگر کسی بھی چیز کو حرام قرار دیا تو 5 میں سے 1 کا یا پھر 1 سے زائد کا نقصان ہوگا. پہلے اس میں دین پر ڈھاوا بولا جائے گا. نمبر 2، آدمی کے عقل کو نقصان ہوگا. نمبر 3، آدمی کے نفس پر اس کے نقصانات کے اثرات مبنی ہوں گے. اور اس کے بعد چوتھی چیز، آدمی کی عزت میں اس میں کچھ نقصان ہوگا یا پھر اس کے لیے مالی نقصان ہوگا. یعنی ان 5 چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کا نقصان ہونا لامحالہ ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا الضروریات الخمس، انہی 5 چیزوں کو ضروریات الخمس کہا جاتا ہے. اور جو بھی حرام چیزیں آپ نوٹ کریں گے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، آپ دیکھیں گے کہ 5 میں سے کہیں نہ کہیں نقصان ہوئے گا. اگر آپ کو نظر آئے کہ کہیں پر بھی نقصان نہیں ہو رہا ہے، جان لیجئے کہ نقصان اور گھناؤنا ہونے والا ہے، کیونکہ شیطان ظاہری طور پر بعض فائدے دے کے بعد میں وہ اپنا حلہ بولتا ہے. تو یہ چیز آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس میں فائدے ہونے کا امکان نہیں ہے. اب ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو کیا اس کی غلطی کی وجہ سے انسان کی ترقی میں تنزل، انسان کی ترقی میں انحطاط، انسان کی ترقی میں جھول پیدا ہوگا؟ تو یاد رکھ لیجئے، بہت ساری ایسی احادیث ہیں جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ظاہری طور پر یہ بندے کا عمل تھا لیکن نقصان سارے معاشرے کو ہوتا ہے. انسان کی غلطی ہے لیکن اس کے آثار آپ کو فضا میں نظر آئیں گے. انسان کی غلطی ہے، آپ دیکھیں گے کہ سیلاب آ رہے ہیں. انسان کی غلطی ہے، آپ دیکھیں گے کہ طوفان نکل آئے. انسان کی غلطی ہے، آپ دیکھیں گے کہ زلزلے نکل آئے ہیں. آپ کے سامنے مثال کے طور پر میں ابن ماجہ کی روایت پیش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن فاعوذ باللہ ان تدرکہن. اے مہاجرین، 5 ایسی خصلتیں ہیں، ان میں سے اگر ایک کا بھی کوئی ارتکاب کر لے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کا بچانا مشکل ہے. اس میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی ایسی قوم جس میں فحش چیزیں عام ہو جائے، فاحشہ عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، عیاشی عام ہو جائے، ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ بیماریاں نکل آئیں گی،
طاعون اور اوجاع، دوسری خطرناک بیماریاں نکلنے شروع ہو جائے گی۔ بندے نے غلطی کی ہے، بندے نے برائی کی، لیکن اس کا امپیکٹ دیکھیے، امپیکٹ یہ کہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے نقصانات نہ کہ صرف اسے جھیلنے پڑتے ہیں بلکہ پورے کے پورے معاشرے کو اور ساری کی ساری بنو نوع انسانیت کو جھیلنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فاحشہ میں گرے، بے حیائی میں گرے تو نتیجہ یہ نکلایا کہ انتہائی درجے کے بدترین بیماریاں رونما ہوں گی۔ اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوسری خصلت یہ ہے، اگر کوئی بھی قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارے گی، ناپ تول میں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گی تو اس کا امپیکٹ دیکھیے۔ ناپ تول ہے، تجارت کر رہے ہیں، کوئی آدمی کچھ خرید رہا ہے تو ناپ کر اسے دیا جاتا ہے، اس میں اگر آدمی تجارت میں کچھ غلطی کرے دیکھیے اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اخذوا بالسنین، قحط سالی آ جائے گی، وہ شدت المعونہ، کھانے پینے کی چیزوں میں حد سے زیادہ مول زیادہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ جور السلطان، اور ظالم بادشاہ کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ تجارت میں غلطی ہوئی تو اس کا امپیکٹ دیکھیے ایک بالکل دوسری ذریعے سے آ رہا ہے۔ اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی قوم نے عہدوں کو توڑا، اگر کوئی قوم نے عہدوں کو توڑا، وعدوں کو توڑا، امپیکٹ کا انہوں نے خیال نہیں کیا، ٹریٹی کو توڑا، تو ہوگا یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ حکومتوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، کوئی ٹریٹی پیک ہوئی، یا پھر کوئی لوگوں کے درمیان، کوئی قبائل کے درمیان، کوئی قوموں کے درمیان کسی بھی چیز پر اتفاق ہوا اور ایک نے اسے توڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بدلہ اس کا امپیکٹ کہاں آئے گا کہ دشمن مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور اسی حدیث میں 5ویں نمبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم کے ذمہ دار اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تنفیذ نہ کرے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حکومت نہ چلائے، تو دیکھیے حکومت نہیں چلائی جا رہی۔ اب اس کا امپیکٹ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم آپس میں لڑ پڑو گے، تم آپس میں لڑ پڑو گے، تمہارے درمیان اختلافات زیادہ ہو جائیں گے، آپسی اختلافات شدت پکڑ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہاں پر اعمال ہیں لیکن امپیکٹ دیکھیے کہیں دوسری جگہ ہو رہی۔ تو اسے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ اصل میں انسانیت کی ترقی میں کوتاہی پیدا کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دے کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ مثال کے طور پر آپ سود لے لیجئے۔ یہ سود میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی سے پیسے لیتا ہے اور جب وہ واپس کرتا ہے تو زیادہ واپس کرتا ہے، اور اسلام نے کہا کہ اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ یہ کریں گے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑی وعیدیں سنائی ہیں، اور نبی صلی اللہ بلکہ قرآن میں اللہ نے کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ کام کرنے والے جان لے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ایک دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سود خور کے لیے انتہائی بدترین سزائیں، قیامت کے دن ان کے پیٹ بڑے ہو جائیں گے اور ان کے پیٹوں پر جانور لات مات مار کے ان کے پیٹوں میں سے خون فواروں کی طرح نکالیں گے، اور سود خور کے لیے انتہائی بدترین سزائیں اور ان کے لیے کڑی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ٹرانزیکشن کر رہا ہے، اس نے اس ٹرانزیکشن میں سود کو ملحوظ رکھا، یعنی سود کا ٹرانزیکشن اس نے کیا۔ اب امپیکٹ دیکھیے اس کا کہ انسانیت کی ترقی میں زبردست ضربیں پڑتی ہیں، انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ اب سب سے بڑی مثال یہ جو آپ دنیا دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہو رہا یہ ہے کہ ایک طرف قومیں ترقی کرتی ہوئی جا رہی ہیں اور بعض قومیں پستی میں پڑی ہوئی ہیں، اور بعض حکومتیں یہ آگے بڑھتی جا رہی ہیں اور اکثر و بیشتر غریبی کے اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کبھی نکل نہیں پا رہے ہیں۔ وجہ یہ کہ یہ نظام سود کا ہے، اگر یہ سود کا نظام نہ ہوتا، اگر سود پر عمل نہیں کیا جاتا، یاد رکھ لیجئے عثمانی خلافت کبھی جاتی نہیں۔ ہماری عثمانی خلافت جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ
اس وقت کے جو خلیفہ تھے، جب انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، انہیں ڈھیر سارے قرضات میں ڈال کے دبا دیا گیا، تو آخرکار انہیں مجبور کیا گیا کہ ہنگیری سے سود میں پیسے لیں ورنہ ان کی بستی ڈوب جائے گی۔ تو وہ مجبور ہو کر ہنگیری سے سود لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کبھی باہر نکل نہیں پائے۔ اور دنیا کے جتنے بھی عقل مند ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، ونسٹن چرچل جیسا انگلینڈ کا ایک اہم مفکر، وہ کہتا ہے کہ دنیا کے سارے عقل مند اس پر اتفاق کر چکے ہیں کہ سود سے زیادہ بیکار کوئی چیز نہیں ہے، یعنی غیر مسلمانوں کا کہنا ہے۔ تو اگر دنیا میں سود جیسی چیز نہ ہوتی تو آپ یہ خون خرابے، یہ حکومتوں کے درمیان لڑائیاں اور جو بھی آپ فسادات دیکھ رہے ہیں، ان فسادات کے لیے جگہیں نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے ان چیز کو حرام قرار دیا، تو دیکھیے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا لوگوں کو جب انہوں نے ان حرام کردہ چیزوں پر عمل کیا۔ سود ایک بدترین چیز ہے۔ اب اس کے علاوہ ڈھیر سارے اس کے اندر نقصانات ہیں۔ آدمی کی طبیعت کے اندر پیسوں کی خواہش، لالچ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور ڈھیر سارے اس کے اندر نقصانات ہیں۔ لیکن بتانے کا مقصد جو موضوع میرا ہے کہ آپ سود کھائیں گے، ایک عمل آپ کا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ یہ کہ ساری انسانیت کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ساری انسانیت کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جب سود آ گیا تو قرض کے دروازے بند ہو گئے، جب قرض کے دروازے بند ہو گئے، محبت الفت کے دروازے بند ہو گئے، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ صرف ساری دنیا میں جھگڑے دیکھنے کو ملے، جس کی مثالیں پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بہترین طریقے سے جانتے ہیں۔ اور دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دوسری مثال ہے کہ اسلام نے جب زنا کو حرام قرار دیا، بے حیائی کو اللہ نے جب حرام قرار دیا، تو اس کے اندر دیکھیے انسانات کو کتنے نقصان ہیں، کتنے نقصانات ہیں۔ اگر بے حیائی عام ہو جائے تو یاد رکھ لیں نسلیں نہیں چلتی۔ اور آپ جس معاشرے میں ہیں یہاں پر تو لیزبین نعوذ باللہ اور دوسرے ہم جنس پرستی کے پوری ننگی ناچ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جب ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، وہاں پر اس بے حیائی کی ترویج کے لیے یہ کھلاڑی اپنے کپڑوں میں فلان رنگ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو الگ بات تھی کہ قطر کی حکومت نے اس پر انہوں نے سٹیپس اٹھائے اور ان چیزوں کو انہوں نے روک دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بے حیائی کو دیکھیے کیسے فروغ دیا جا رہا ہے۔ اب اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو ختم کرنا۔ ہم جنس پرستی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر انسانی نسل کو ختم کر دیا جائے، سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اگر ہم جنس پرستی عام ہو جائے تو ایسی بدترین بیماریاں تو آئیں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ نسل بڑی تیزی سے ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اسلام نے، قرآن نے ارشاد فرمایا اتأتون الذکران من العالمین ما سبقکم بها احد من العالمین، ایسی بے حیائی کر رہے ہو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو جب اللہ نے زنا اس قسم کی بدترین حرکتوں کو حرام قرار دیا تو اس میں یاد رکھ لیجئے انسانیت کے لیے زبردست نقصانات ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے اور ان کی سوچ یہ ہے کہ بھائی میں غلطی کرتا ہوں تو کیوں مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، کیوں مجھے روکا جاتا ہے؟ اس نادان کو سمجھ لینا چاہیے کہ غلطی اس کی ہے، لیکن نقصانات پورے سوسائٹی کو اٹھانے پڑیں گے۔ آپ اسلامی فلسفے اور اسلامی قانون پر غور کریں گے تو یہ ایک دوسرے میں کنیکٹڈ ہیں، یہ ایک نقطہ دوسرے نقطے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کسی نے نادانی سے ایک نقطے میں غلطی کرے گا تو اس کے امپیکٹ دوسرے نقطوں میں نظر آئیں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بے حیائی کی مثال پیش کی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان غلطیوں کو کرنے کی وجہ سے انسان کتنی نقصانات اٹھانے پڑ رہی ہیں انسانیت کو۔ اور تیسری مثال جو میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ اسلام نے کہا کہ عقل ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اسے آپ چند سکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے اسے آپ بے قابو یا پھر آپ اسے سرد یا پھر آپ اسے منڈ مت بنائیے، یعنی پیسے دے کر آپ نشیوار چیزوں میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ نشیوار چیزیں جب انسان استعمال کرتا ہے تو اس کے نقصانات اتنے ہیں کہ بیان سے باہر۔ اور آج ہم معاشرے میں جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہاں پر نوجوانوں کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے، ان کی
نارمل زندگی ختم ہو گئی ہے، ان کی صحت برباد ہو گئی ہے، ان کا عقل کام نہیں کرتا، یہ پڑھائی میں انتہائی بدترین نقصانات اٹھا رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے جائیے کہ اسلام نے جب اس چیز کو حرام قرار دیا، جب انسان اسے کرتا ہے تو انسان اپنی ترقی سے باز ہو جاتا ہے، اپنی ترقی سے پیچھے رہ جاتا ہے، آگے بڑھ نہیں سکتا۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو نعوذ باللہ یہ اس کے اگر وہ عادی ہو گیا تو اس کے بعد اسے فقط نہیں سب کو نقصان ہے۔ اور بے حیائی نعوذ باللہ، یہ گناہ کی چیزیں نعوذ باللہ، یہ ایسی شیطان کی ہتھیاریں ہیں کہ شیطان انہیں استعمال کرتا ہے انسانیت کو ختم کرنے کے لیے۔ تو مختصراً عرض یہ ہے کہ جہاں اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، آپ 101% جان لیجئے کہ اس میں ضرور بضرور کہیں نہ کہیں ہمیں اس میں نقصانات ہیں، اسی لیے اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اگر اس میں فائدہ ہوتا تو کبھی اللہ ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتا۔ ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علیہ وسلم۔ الحسنہ یونیورسٹی، یہ ہے پلاٹ اس طرح، یہ 4 ایکڑ کی زمین ہم نے کیا یونیورسٹی کے لیے مخصوص کر دی ہے، پورے 4 ایکڑ، اور ادھر ہم نے 20 پلاٹ بنائے ہیں، صرف 20 پلاٹ۔ یہ بہترین اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا و آخرت میں فلاح چاہتے ہیں۔ ہاں واقعتاً، کیونکہ اس کے بعد جب یونیورسٹی آ جائے گی اور اس کے بعد اس کی قیمت یا اس میں ہم چاہ کے بھی جگہ نہیں دے سکتے، لیکن اب ہم نے اس کے لیے 20 پلاٹ بنائے ہیں، اور ہر پلاٹ 21 سینٹ کا ہے، یعنی 9200 اسکوائر فٹ کا ایک پلاٹ ہے۔ 9000 تقریباً 4 گراؤنڈ بنتے ہیں۔ اس میں کیا کیا ہم دیں گے آخری صفحے پہ، اس کے اندر ہم مسجد لائیں گے پلاٹ خریدنے والوں کے لیے، اور ساتھ میں جدید ٹیکنالوجی کے جو ضروری اشیاء ہیں جم وغیرہ وہ بھی لائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک کلب ہاؤس ہوگا، ایک نساء کے لیے، عورتوں کے لیے الگ سے، بیانات کے لیے ان کے لیے الگ سے ایک کالج ہوگی، اور اسی طرح مردوں کے لیے کالج ہوگی، کلیے مختلف ہوں گے، ان کلیات کو جوڑ کر یونیورسٹی لیول تک پہنچے گی یہ، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ساتھ 24 hours 24/7 سیکیورٹی کا انتظام ہوگا، اور سوئمنگ پول ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دراصل گارڈننگ وغیرہ کرنے کا شوق ہے تو آپ اپنی زمین میں گارڈننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ 10,000 اسکوائر فٹ ملتا ہے، تقریباً آپ اس میں سے 1000 یا 2000 یا 3000 بھی آپ اپنا گھر بنا لیں، بقیہ آپ کے لیے 7500 یا 7000 کا آپ کے لیے وقفہ ہے کہ آپ جو چاہیں اس میں بنا لیں۔ اور اس کے علاوہ سب پوروں کے لیے اس میں اسکولنگ پری کے جی ٹو لے کر 12 تک پورا انتظام ہے، بچہ باہر جانے کی ضرورت ہے۔ 12 کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے بعد کالج انشاءاللہ وہیں پر پڑھے گا۔ اعلیٰ ترین ڈگری تک اس کو پہنچانے کے لیے ہم نے دین کے ساتھ دنیا بھی جوڑا ہوا ہے، باقاعدہ اس کو بیچلر ڈگری اور ماسٹر ڈگریاں دی جائیں گی، ایک الگ سے شعبہ بھی ہوگا خالص دینیات کے لیے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، یہ 21 سینٹ ایک آدمی کے نام پر ہی نہیں، 2 3 4 آدمیوں کے نام پہ بھی رجسٹر ہو سکتا ہے۔ آپ نے ہی اپنے لوگ 4 لوگ 7.5 لاکھ مل جائیں گے، 4 لوگ تو 4 لوگ رجسٹر کر کے اپنے آپ کو الگ کر کے ان کی اپنی زمین بن جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی آدمی خریدنا ضروری نہیں ہے، 4 آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں، 6 آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں۔ اس طرح ہم نے دراصل یہ 20 پلاٹ جو کیے ہیں، اگر اس کو 4 لوگ خریدیں تو 80 گھر آباد ہو جائیں گے یہ ٹاؤن شپ کے اندر۔ یہ اعلان عام ہے، آپ جو کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم نے کیا کیا، EMI بھی رکھا ہے، اگر کوئی 30 لاکھ دے کے خرید نہیں سکتا، 6 مہینے میں بانٹ کر وہ 6 لاکھ روپئے بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ لوگ اس کو غور کریں، جو چاہیں ہمارے ریسیپشن آفس کے اندر سے آپ لے لیں، جن لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ دراصل اپنا نام لکھوائیں، یا جو نمبرات ہیں ان نمبرات پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔